شمشان۔ رات کا سناٹا اور ہوا کے ساتھ درختوں کے پتے سرسرا رہے تھے۔ پائل اپنے دوستوں کے ساتھ ایک پرانے شمشان گھاٹ سے گزر رہی تھی۔ وہیں اسے مٹی اور راکھ سے اٹی ہوئی ایک پرانی گڑیا ملی۔ دوستوں نے کہا کہ پاگل ہو گئی ہے، یہ چیزیں شمشان کی ہیں، چھوڑ دو۔ مگر پائل ہنس کر گڑیا اپنے بیگ میں ڈال کر لے آتی ہے۔ گھر آ کر گڑیا کو میز پر رکھتی ہے۔ آدھی رات کو اچانک کمرے میں آہستہ آہستہ سے آوازیں آنے لگتی ہیں، جیسے کوئی کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ہمیں کیوں جگایا؟ ہم تو قبر کے ساتھ بندھے تھے۔ کچھ عجیب و غریب سی آواز پائل کے ارد گرد محسوس ہوتی ہیں کہ ہمیں کیوں جگایا؟ ہم تو قبر کے ساتھ بندھے تھے۔ گڑیا کی آنکھیں آہستہ آہستہ سے سرخ ہونے لگتی ہیں۔ کھڑکی زور سے بند ہو جاتی ہے اور کمرے کا دروازہ خود بخود لاک ہو جاتا ہے۔ پائل ڈرتی ہے اور گڑیا کو پھینکنے کی کوشش کرتی ہے، مگر وہ خود بخود واپس بیڈ پر آ بیٹھتی ہے۔ اب وہ اپنی گردن موڑ کر سیدھا پائل کی آنکھوں میں گھورتی ہے۔ شمشان کی آگ بجھی نہیں، اب تیرا وجود جلے گا۔ وہ کہتی ہے کچھ اس طرح کہ شمشان کی آگ بجھی نہیں، اب تیرا وجود جلے گا، جلائیں گے ہم۔ چراغ بجھتے ہی کمرے میں ہڈیاں چٹکنے کی آواز گونجتی ہے اور پائل کی آخری چیخ سنائی دیتی ہے۔ صبح جب دروازہ توڑا جاتا ہے تو پائل کہیں نہیں ہوتی، صرف وہ گڑیا بیٹھی مسکرا رہی ہوتی ہے اور اس کی ہونٹوں سے ہلکی ہلکی سی آواز آتی ہے، ایک اور روح ہمارے ساتھ ہے۔ پائل آج سیب کے اثر میں ہے۔ کبھی رات کو ہاتھ پیر ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، کبھی منہ سے جھاگ نکلتے ہیں تو کبھی مرگی کا دورہ، ایپیلیپسی کا دورہ پائل کو اکثر اور بیشتر پڑتا رہتا ہے، لیکن اب تک لوگ انجان ہیں۔ اکثر اس کی ماں روتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ جب ایک رات دوستوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ گڑیا ہی ساری فساد کی جڑ ہے، ہم نے ایسا بنا کیا تھا اور یہی شمشان سے لے کر آئی تھی۔ پھر ایک تانترک بابا کو بلا کر اس گڑیا کو واپس سے شمشان میں گاڑ دیا جاتا ہے، لیکن پائل کا ذہنی توازن ابھی تک صحیح نہیں ہے۔ دوستو، دعا کیجیے گا کہ پائل اس شیطانی طاقتوں کے اثر سے آزاد ہو سکے۔ اس کی ماں بہت روتی ہے اور سب کو تنبیہ کرتی ہے کہ گڑیا کا زندہ ہونا اور گڑیا کا ملنا اور یہ تمام باتیں پائل کی زندگی کو برباد کر گئی ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو بھی کبھی کوئی گڑیا کسی قبر کے ساتھ گڑی ہوئی ملے تو اسے اٹھانے کی غلطی کبھی بھی مت کیجیے گا۔